السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا بھانجا میرے ہی گھر رہتا تھا۔ روزانہ میرے لیے گھر کا سامان لے کر آتا تو جو پیسے بچتے میں بھانجے کو دے دیتی۔ ایک دن بھانجے نے کہا، خالہ اب 150 سے کام نہیں چلے گا۔ تو میں نے کہا اور کیا چاہیے؟ میرا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گیا۔ میرے تو ہوش اڑ گئے جب اس نے کہا۔ ناظرین، اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ میرا نام نوریہ تھا۔ میں ایک فوجی افسر کی بیٹی تھی۔ میرے ابو کا ایک مشن کے درمیان انتقال ہو چکا تھا۔ میں اور میری امی اور میرا ایک بھانجا ہم ہی ایک دوسرے کی دنیا تھے۔ میری بڑی بہن کا بھی میرے بھانجے کی پیدائش کے وقت انتقال ہو گیا تھا۔ میری بہن کے شوہر نے کچھ عرصے بعد ہی دوسری شادی کر لی تھی۔ میری بہن کے شوہر کی بیوی نے ایک بچے کی ذمہ داری لینے سے صاف منع کر دیا تھا۔ مجھ کو اور امی کو جب اس بات کا علم ہوا تو میں اور امی اپنی بہن کے سسرال پہنچ گئے اور اس کے بیٹے کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے۔ پورے گھر کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ امی تو اپنی بڑھتی ہوئی عمر کے باعث اکثر بیمار رہنے لگی تھی۔ ایک ابو کی پینشن آتی تھی جس سے اس مہنگائی کے دور میں گزارا کرنا بہت مشکل تھا۔ میں اپنی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اسکول میں ٹیچر کے طور پر پڑھا بھی رہی تھی۔ میں صبح اسکول جاتی تھی اور شام میں یونیورسٹی جاتی تھی۔ میں اپنے بھانجے کا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی۔ اگر اسے ذرا سا بھی بخار ہو جاتا تو میری جان پر بن جاتی تھی۔ میں اپنے بھانجے کے لیے بہت زیادہ پوزیسو ہو گئی تھی۔ ایک دن میں شام میں گھر آئی تو میری امی سو رہی تھی۔ دوپہر میں جب میں یونیورسٹی گئی تب امی کی طبیعت کچھ خراب تھی۔ میں پانی پی کر اپنے بھانجے کو ڈھونڈنے لگی، ورنہ روزانہ تو وہ میرے آتے ہی میرے پاس بھاگا چلا جاتا ہے۔ میں نے پورا گھر چھان مارا لیکن میرا بھانجا مجھ کو کہیں نظر نہیں آیا۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ میرا بھانجا ابھی صرف 6 سال کا تھا۔ میں پریشان سی ہوتی رونے لگی۔ میں بھاگ کر گھر سے باہر نکلی اور اپنی پڑوسن کے گھر جا کر دیکھنے لگی جہاں میرا بھانجا ان کے بچوں کے ساتھ کھیلنے جاتا تھا۔ جیسے ہی ہماری پڑوسن نے دروازہ کھولا میں بے قرار سی اپنے بھانجے کے متعلق دریافت کرنے لگی۔ آنٹی کے جواب سے میں مایوس ہوتی بار بار دیکھنے لگی۔ اتنے میں مجھ کو ایک گلی کے انکل نظر آئے جو میرے بھانجے کو لے کر آ رہے تھے۔ میں دوڑتی ہوئی اپنے بھانجے کے پاس پہنچی اور اس کو اپنے اندر زور سے بھینچ گئی۔ انکل نے بتایا کہ ان کو میرا بھانجا دوسری گلی میں روتا ہوا ملا تھا۔ میں انکل کا شکریہ ادا کرتی گھر آ گئی۔ اس واقعے کے بعد تو میں اپنے بھانجے کو اسکول اپنے ساتھ لے جانے لگی اور اس کا ایڈمیشن بھی اپنی صحیح اسکول میں کروا لیا۔ پھر شام کے وقت میں اکثر چھٹی کرنے لگی۔ میری امی نے مجھے بہت سمجھایا لیکن میں نہیں مانی۔ اب میرے فائنل امتحان قریب تھے۔ میں گھر پر رہ کر ہی کسی طرح اپنے امتحان کی تیاری کرتی۔ اللہ اللہ کر کے میرے پیپر ختم ہوئے اور مجھے سکون کا سانس حاصل ہوا۔ انہی دنوں میرے لیے کافی رشتے آنے لگے لیکن میری ضد کی وجہ سے انکار ہو گیا۔ ایک روز میرے لیے میرے ابو کے دوست کی بیٹے کا رشتہ آیا۔ میں نے امی سے صاف کہہ دیا، اگر وہ لوگ میرے بھانجے کو بھی میرے ساتھ ایکسیپٹ کریں گے تو ہی میں شادی کروں گی، ورنہ آپ میری شادی بھول ہی جائیں۔ میں ضدی سی ہو گئی تھی۔ میری اس بات پر امی مجھے لاچاری سے دیکھنے لگی۔ میں یہ شرط جب میری امی نے میرے ابو کے دوست کے سامنے رکھی تو وہ مسکرانے لگے اور کہنے لگے، مجھ کو فخر ہے اپنے دوست کی تربیت پر۔ جو لڑکی اپنے بھانجے کے لیے ڈٹ کر کھڑی ہو سکتی ہے وہ یقیناً رشتوں کی پہچان اور ان کا احساس اچھے سے جانتی ہوگی۔ یوں میرا رشتہ ابو کے دوست کے بیٹے کے ساتھ طے ہو گیا جو ایک بزنس مین تھا۔ میں شادی ہو کر اپنے شوہر کے ساتھ اپنے سسرال چلی گئی۔ میری ساس نہایت ہی سلجھی ہوئی عورت تھی۔ میرے ابو کے دوست اور ان کی بیوی مجھے بالکل اپنی بیٹی کی طرح سمجھتے تھے۔ میرا بھانجا ابھی فی الحال میرے ساتھ نہیں آیا تھا۔ بالکل آخری لمحے میں میری امی نے اسے اپنے ساتھ ہی روک لیا۔ میرے شوہر کا نام احسن تھا۔ وہ ایک خوبصورت سیرت اور صورت کے مالک تھے۔ کچھ دن بعد میں اپنے بھانجے کو اپنے ساتھ ہی اپنے گھر لے آئی۔ میری ایک نند تھی جو جوانی میں ہی بیوہ ہو چکی تھی۔ ان کی ایک خوبصورت سی معصوم سی بیٹی تھی جو 4 سال کی تھی۔ میرے بھانجے اور اس کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ کھیلتے تھے۔ میری ساس اور سسر چاہتے تھے امی بھی ہمارے ساتھ آ کر رہیں۔ خواہش تو میری بھی یہی تھی لیکن میرے سسرال والوں نے میری خواہش کو زبان دے دی۔ میری امی نے منع کر دیا کہ بیٹی کے سسرال میں رہنا اچھا نہیں لگتا، لیکن میرے شوہر اور سسر نے ان کی ایک بھی نہیں چلنے دی۔
اور میری امی کو اپنے ساتھ لے آئے۔ میری ساس اور امی ایک ساتھ نظر آتی تھی۔ ان کی دوستی دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ دونوں سمدن ہیں۔ سچ کہتے ہیں رشتے احساس سے بنتے ہیں، محبت سے بنتے ہیں، ان کے لیے کسی خونی رشتے کا ہونا ضروری تو نہیں۔ میں بہت خوش تھی، ایک خوبصورت پرسکون زندگی جس کا خواب ہر کوئی دیکھتا ہے، لیکن نصیب میں کسی کسی کے آتی ہے، اور خدا تعالیٰ نے مجھ کو اس نعمت سے نوازا اور مجھ کو ان خوش نصیب لوگوں کی فہرست میں ڈال کر مجھ پر اپنا کرم کیا۔ میں جتنا خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔ میں جب جب سورۃ رحمان پڑھتی، میری نظر اس آیت پر آ کر ٹھہر جاتی، اور تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ میرا دل بے ساختہ تشکر کے احساس سے بھر جاتا تھا۔ میری شادی کو 10 سال گزر گئے تھے۔ میرا بھانجا اب 16 سال کا ہو چکا تھا۔ میں بھی ایک بیٹے اور بیٹی کی ماں بن چکی تھی۔ میرا بھانجا کسی بڑے بھائی کی طرح میرے بچوں کا خیال رکھتا تھا۔ زندگی پرسکون سی تھی، لیکن اچانک میری امی کے انتقال نے مجھ کو ایک دم صدمے میں ڈال دیا۔ میں بہت اداس رہنے لگی تھی۔ ان درمیان سب نے مل کر مجھ کو سنبھالا، میرا خیال رکھا۔ میرے بچوں سے زیادہ میرا بھانجا میرے ارد گرد گھومتا رہتا تھا۔ مجھ کو بھی اپنے بھانجے سے الگ قسم کا لگاؤ تھا۔ وہ اکثر چھوٹے موٹے کام کر دیتا تھا۔ روزانہ میرے لیے گھر کے سامان لے کر آ جاتا تھا، تو جو پیسے بچتے تھے میں اپنے بھانجے کو ہی دے دیتی تھی۔ میرا بھانجا میٹرک کا امتحان پاس کر چکا تھا۔ ایک دن اچانک میری بہن کا شوہر ہمارے گھر آ گیا اور مجھ سے اپنے بیٹے کی واپسی کا مطالبہ کرنے لگا۔ میں تو اپنے بہنوئی کی بات سن کر ہتھے سے ہی اکھڑ گئی۔ میں نے صاف صاف منع کر دیا تو مجھ کو میری بہن کا شوہر دھمکی دینے لگا، کہنے لگا کہ وہ میرا بیٹا ہے اور میں اس پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں۔ کوئی بھی قانون مجھ سے اپنے بیٹے سے دور نہیں کر سکتا۔ میں ان کی بنا کسی دھمکی میں آئے ان کو اپنے گھر سے نکل جانے کا کہا۔ تم ایسے نہیں مانو گی، میں کورٹ میں کیس فائل کروں گا، پھر دیکھتا ہوں کس طرح میرے بیٹے کو مجھ سے دور رکھ سکتی ہو۔ میری بہن کے شوہر طنزیہ ہنسی ہنستا مجھ کو آگ بگولا کر گیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا اپنے سامنے کھڑے شخص کا منہ توڑ دوں۔ میں نے اپنے بہنوئی سے کہا کہ جب یہ معصوم بچہ اس دنیا میں قدم رکھنے کے ساتھ ہی اپنی ماں کے لمس سے محروم ہو گیا تھا، تب آپ کو یہ احساس کیوں نہیں ہوا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے؟ ارے میری بہن کو اس دنیا سے گئے چند ہی روز بعد آپ نے دوسری شادی کر لی، اور اپنی نئی نویلی لاڈلی بیوی کے لیے آپ اس معصوم بچے کی ذمہ داری اٹھانے سے منع کر گئے۔ تب آپ کو اس بات کا احساس کیوں نہیں ہوا کہ یہ آپ کا خون ہے، آپ کا بیٹا ہے؟ آپ اپنے بیٹے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دن کھو چکے تھے جس دن اس نے میرے ساتھ آپ کے گھر کی چوکھٹ پار کی تھی۔ اب آپ کا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ وہ صرف میرا بیٹا ہے، صرف میرا، اور اسے مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ سمجھ گئے آپ؟ میں روتی ہوئی بھری آواز میں بولی، سامنے کھڑے اپنی بہن کے شوہر کو دیکھنے لگی۔ اس وقت تو میری بہن کا شوہر واپس چلا گیا، لیکن میرے دل میں وسوسے ڈال گیا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کیا کروں جس سے میرا بھانجا میرے پاس ہی رہ جائے۔ میرے سسرال والوں نے میری ہمت باندھی، لیکن میں اب بھی اس بات کے زیر اثر تھی۔ جب میرا بھانجا جو باہر گیا ہوا تھا واپس آ کر میرے پاس آیا، میں اسے گلے سے لگا کر رو دی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ اپنے بھانجے کو کسی ایسی جگہ چھپا دوں جہاں وہ مجھ سے کبھی دور نہیں جا سکے۔ میرے اس طرح رونے پر میرا بھانجا بوکھلا گیا اور مجھ سے وجہ پوچھنے لگا۔ میں نے اسے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ میرے سر میں بہت تیز درد ہو رہا ہے۔ میرا بھانجا پریشان سا ہوتا میرا سر دبانے لگا۔ اپنے بھانجے کی اس قدر اپنے لیے فکر دیکھ کر میرا دل اور غمگین ہو گیا۔ میں اب اکثر اداس سی رہنے لگی تھی۔ میں کھوئی کھوئی سی رہتی تھی۔ مسکرانا تو گویا میں بھول ہی گئی تھی۔ کورٹ کا نوٹس ملا تو میں ڈر سی گئی۔ اگر میری بہن کا شوہر مجھے اپنے بھانجے سے دور کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس سے آگے تو میرے لیے سوچنا بھی محال تھا۔ اگلے دن کورٹ کی پیشی تھی۔ میں سوچ سوچ کر خود کو بیمار کر بیٹھی تھی۔ میرا چہرہ زرد سا ہو گیا تھا۔ اس دن شام میں جب میرا بھانجا میرے لیے سامان لایا تو میں نے روز کے مطابق بچے ہوئے پیسے اسے ہی دے دیے۔ تو میرے بھانجے نے کہا، خالہ اب 150 سے کام نہیں چلے گا۔ تو میں نے کہا اور کیا چاہیے؟ میرا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گیا اور مجھ کو آرام سے بیڈ پر بٹھا دیا۔ میرے تو ہوش اڑ گئے جب اس نے کہا کہ مجھ کو ایک لڑکی سے پیار ہو گیا ہے، اور جب وہ اداس ہوتی ہے میرا دل بھی اداس ہو جاتا ہے۔
میرا بھانجا مجھ کو حیران پر حیران کیے جا رہا تھا۔ میرا منہ حیرت کے مارے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ بھلا ابھی میرے بھانجے کی عمر ہی کیا تھی؟ میں اپنی حیرت سے باہر نکل کر اپنا کھلا ہوا منہ بند کرتی اپنے بھانجے کو کہنے لگی کہ بیٹا، یہ عمر آپ کی ایسی باتوں کے لیے کافی چھوٹی ہے۔ میں حیرت زدہ اپنے بھانجے سے سوال کر گئی۔ میرا بھانجا کہنے لگا، خالہ، اب کسی سے محبت عمر دیکھ کر تھوڑی نہ ہوتی ہے، اور مجھے آپ سے چاہیے ایک پیاری سی مسکراہٹ، کیونکہ آپ ہی ہو پہلا پیار میرا، جہاں آپ کی اداسی مجھے اداس کر دیتی ہے۔ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس آپ کی پیاری سی مسکراہٹ ہی میرے لیے کافی ہے۔ میرا بھانجا پیار سے میرے گالوں سے آنسو صاف کرتا بولا۔ میں روتی روتی ایک دم مسکرا دی۔ اگلے دن پیشی تھی۔ میں اندر ہی اندر ڈر رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ جب کارروائی شروع ہوئی تو میری بہن کے شوہر نے اپنا مطالبہ رکھا اور ہمارے وکیل نے اپنا مطالبہ رکھا۔ میری بہن کے شوہر کا کیس زیادہ مضبوط تھا، کیونکہ میرا بھانجا ان کا خون تھا، لیکن ایک دم میرے بھانجے کی آمد سے گہرام سا مچا دیا۔ میں نے اب تک اپنے بھانجے کو اس بات کا علم نہیں ہونے دیا تھا۔ میرے بھانجے نے کہا کہ میں نہیں جانتا یہ شخص کون ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ یہ مجھ پر کیوں اپنا حق جتا رہے ہیں، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں، یہ جو میری خالہ ہیں، میری ماں، میرا سب کچھ، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اپنی خالہ کو ہی اپنے ارد گرد پایا ہے، اور آگے بھی میں صرف اپنی خالہ کو ہی اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری آنکھیں نم سی ہو گئی۔ جج صاحب نے بھی میرے بھانجے کی پیشی کے بعد فیصلہ میرے حق میں دے دیا۔ میں بے ساختہ سجدے میں گر گئی۔ میرا بھانجا میرے پاس آیا اور مجھے اٹھانے لگا۔ میں پیار بھری نظروں سے اپنے بھانجے کو دیکھنے لگی۔ بے شک میرا بھانجا میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔